बच्चों को दो, सबको। یہ ایک پیغام ہے ہندوستان بھر کے لیے اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو نفرت پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، ہر کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہر معاملے کو ہندو مسلمان کیا جائے، اور اس میں زیادہ کوشش سیاستدانوں کی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہماری میڈیا کی۔ میڈیا نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی نفرت کو بڑھاوا دینے میں، نفرت کو بام عروج تک پہنچانے میں، نفرت کو اس بلندی تک پہنچانے میں، لیکن شاید یہ میڈیا اور یہ کچھ سیاستدان یہ بھول گئے ہیں کہ یہ ہندوستان ہے، اور اس ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کئی ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے، اور اسے اتنی جلدی نہ تو مٹایا جا سکتا ہے نہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف کچھ نفرت پھیلانے والے لوگ اپنی تمام طاقت کا استعمال کرتے ہیں کہ نفرت کے بیج بوئے جائیں اور مذہب کے نام پر لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی جائے، مذہب کے نام پر لوگوں کو آپس میں تقسیم کیا جائے۔ وہیں دوسری طرف ہندو آستھا کا سب سے بڑا میلہ کمبھ میلہ، اور جو اس بار صرف کمبھ میلہ نہیں ہے بلکہ مہا کمبھ ہے، اور جس میں بتایا جاتا ہے کہ 30 سے 40 کروڑ لوگ اس مہا کمبھ کا حصہ ہونے والے ہیں، اور ہم روز یہ تصویریں دیکھتے ہیں اور روز اس طرح کے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ کتنے لاکھ لوگ، جہاں تک نظر جاتی ہے لوگ ہی لوگ دکھائی دیتے ہیں، آستھا کی ڈبکی لگانے آتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ ڈبکی لگانے سے ہمارے تمام جو گناہ ہیں، جو پاپ ہیں، وہ دھل جائیں گے۔ ہندو مذہب کا سب سے بڑا میلہ، ہندو مذہب کی آستھا کا سب سے بڑا کیندر، جہاں کروڑوں لوگ شرکت کرتے ہیں، وہاں سے ایک ایسا میسج، وہاں سے ایک ایسا پیغام ہم لوگوں تک پہنچا ہے جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر یہ تسلی ہوتی ہے کہ ابھی ہندوستان مرا نہیں ہے، ابھی وہ گنگا جمنی تہذیب، جس تہذیب کی مثال ہم دنیا کو دیتے ہیں اور یہ فخر سے کہتے ہیں یہ ہندوستان ہے، اس ہندوستان میں طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں، اور وہ تمام پھول جب ملتے ہیں تو ایک گلدستہ بنتا ہے، اس گلدستے کا نام بھارت ہے۔ لیکن بیچ بیچ میں نفرت پھیلانے والے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، وہ بھی یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ گلدستہ بکھرے، یہ پھول اکٹھے نہ ہو پائیں، اور یہ مل کر ایک ملا جلا ہندوستان نہ بن پائے۔ لیکن گنگا جمنی اس تہذیب کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں، اتنی دور تک پیوست ہیں کہ اتنی آسانی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ اور آپ نے دیکھا مہا کمبھ میں ابھی جو تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح ہندوستان بھر سے اور دنیا بھر سے لوگ جب پریاگ راج پہنچتے ہیں، جب الہ آباد پہنچتے ہیں، تو وہاں کس طرح ان کا استقبال، وہاں مسلم آبادی کرتی ہے، سکھ آبادی کرتی ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں نے اپنے مدارس، اپنے مساجد اور اپنے گھروں کے دروازے ہندوستان بھر سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے، دنیا بھر سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کھول دیے ہیں، اور صرف رہنے کے لیے نہیں بلکہ کھانے پینے کے لیے بھی وہاں کی مسلم آبادی کوشش کر رہی ہے ایک پیغام دینے کی دنیا بھر کو، ہندوستان بھر کو، کہ ہمارے ہاں جو دوسرے مذہب کے لوگ اپنے سب سے بڑی آستھا کا اظہار کرنے جب پہنچتے ہیں تو ہم ان کا استقبال کس طرح کرتے ہیں۔ یہ ایک پیغام ہے ہندوستان بھر کے لیے اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو نفرت پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، ہر کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہر معاملے کو ہندو مسلمان کیا جائے، کھانے پینے سے لے کے شادی تک، اور آپسی تعلقات کو بھی ہندو مسلمان کی نظر کر دیا جائے، اور اس میں زیادہ کوشش سیاستدانوں کی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہماری میڈیا کی۔ میڈیا نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی نفرت کو بڑھاوا دینے میں، نفرت کو بام عروج تک پہنچانے میں، نفرت کو اس بلندی تک پہنچانے میں، لیکن شاید یہ میڈیا اور یہ کچھ سیاستدان
یہ بھول گئے ہیں کہ یہ ہندوستان ہے اور اس ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کئی ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے اور اسے اتنی جلدی نہ تو مٹایا جا سکتا ہے نہ ختم کیا جا سکتا ہے. اور اس کی مثال الہ آباد سے ہمارے سامنے آئی ہے, پریاگ راج سے ہمارے سامنے آئی ہے کہ جب مہا کنبھ میں دنیا بھر سے لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور جب وہاں لوگ پہنچتے ہیں, جب بھیڑ ہو جاتی ہے, لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں, وہاں پہنچتے ہیں, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو پھر وہاں کی مسلم آبادی بھی پیچھے نہیں رہتی ہے. اس نے نہ صرف اپنے گھر بلکہ اپنی مسجدیں, اپنے مدرسے, سب کے دروازے کھول دیے اور بڑی خوش دلی کے ساتھ ان کا استقبال کیا, ویلکم کیا. جہاں ایک طرف ہماری ہندوستان کی میڈیا کا پورا فوکس IIT بابا ہیں اور کچھ ٹک ٹاکرز ہیں, کچھ یوٹیوبرز ہیں, وہیں پر BBC نے جو ایک سٹوری کی ہے وہ بہت کمال کی ہے اور BBC نے ہمیں بتایا ہے, ہمیں بھی بتایا ہے اور ہماری میڈیا کو بھی بتایا ہے کہ اصل رپورٹنگ کیا ہوتی ہے اور میڈیا کا اصل کام کیا ہوتا ہے. تو الہ آباد اور پریاگ راج سے یہ جو میسج ہم سب کے سامنے آیا ہے, اس میسج کو گھر گھر پہنچانے کی ضرورت ہے, اس میسج کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ کہیں بھی کوئی بھی نفرت پھیلانے والا شخص جب نفرت کے بیج بونے کی کوشش کرے تو آپ اسے یہ دکھائیں کہ یہ ہندوستان ہے, یہ ہمارا بھارت ہے اور یہ ہماری سنسکرتی ہے, یہ ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے جس تہذیب پر ہمیں فخر ہے. اور اس تہذیب کی گھٹی میں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی تمام لوگ مل کر رہتے ہیں اور اس تہذیب کو بننے میں ہزاروں سال لگ گئے ہیں. ہم اس تہذیب جس کے اوپر فخر کرتے ہیں اور جس تہذیب کو بننے میں کئی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, کئی ہزار سال کی اس لمبی چوڑی تہذیب کو ہم آن کی آن میں ختم کرنا نہیں چاہتے ہیں, ختم کرنا برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ تہذیب زندہ ہے تو یہ ملک زندہ ہے, یہی ہماری طاقت ہے اور اسی طاقت کے سہارے ہم دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں اور بتاتے آئے ہیں کہ ہم الگ الگ مذاہب کے لوگ ضرور ہیں لیکن یہ بھارت ہے جہاں ہر طرح کے پھول کھلتے ہیں, ہر مذہب کے ماننے والے لوگ یہاں رہتے ہیں اور ایک کو دوسرے سے کوئی دقت نہیں ہوتی ہے اور ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے ہیں, ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں.